بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما یراہ مفکر الغرب المنصفون، کما جس طرح کے یراہ انہیں دیکھتے ہیں یا ان کے بارے میں رائے دیتے ہیں، مفکرو مفکرین، غربی مغرب کے مفکرین، المنصفون انصاف پسند مغرب کے مفکرین، یعنی مغرب سے مراد یہاں پہ یورپین یہاں کے لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رائے دیتے ہیں، غیر مسلم یعنی۔ کارلائل من ہؤلاء المفکرین المنصفین الکاتب الانجلیزی کارلائل الذی احب البطول وقام بتتبع اصحابها فی کل مجالات۔ من ہؤلاء ان میں سے، المفکرین مفکرین میں سے، منصفین انصاف پسند مفکرین میں سے ہے، الکاتب ایک لکھاری، الانجلیزی ایک انگریزی ادیب، ایک انگریزی لکھاری، کارلائل ہے، الذی جس نے، احب البطولۃ جس نے بہادری کو یا ہیرو ہونے کو پسند کیا، وقام اور وہ کھڑا ہوا، مراد یہاں پہ کہ وہ یعنی اس نے اس کام کا ارادہ کیا، بتتبع اصحابہ اثرات کا کرنے والوں کے، اصحابہ ان کے مالکوں کے، یعنی جن لوگوں نے بہادری دکھائی یا کمالات دکھائے ان لوگوں کے اثرات کا جائزہ لینا چاہا اس نے، فی کل المجالات تمام میدانوں میں، زندگی کے تمام میدانوں میں، ثم پھر الفا اس نے تالیف کی، اس نے لکھی، کتاباً ایک کتاب، بعنوانی نام سے، ابطال ہیروز کے نام سے، افرادہ اس میں علیحدہ سے بنایا، فی ہی اس میں، فصلاً ایک فصل بنائی، ایک باب بنایا، کاملاً مکمل، ان رسول اسلامی رسول اسلام کے متعلق ایک مکمل باب بنایا، حذرا منع کیا اس میں سے، فیہ الناس اس میں لوگوں کو، من تصدیقی تصدیق کرنے سے، ما یشاء جو کچھ پھیلایا جاتا ہے یا جو کچھ اشاعت ہوتی ہے، عن الاسلامی اسلام کے متعلق، من اکاذیبی جھوٹی باتیں، وما یذاع اور جو پھیلائی جاتی ہیں، ان نبی ہی ان کے نبی کے متعلق، من اباطیلی گھڑی ہوئی باتیں۔ کارلائل ان انصاف پسند مفکرین میں سے ایک انگریزی کاتب کارلائل ہے جس نے کمال کو پسند کیا یا جس نے ہیرو شپ کو پسند کیا اور ان کے مالکوں کے یا ان ہیروز کے حالات کے اثرات تمام میدانوں میں سے اکٹھے کرنے کا ارادہ کیا یا اس کام کے لیے وہ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے ایک کتاب ہیروز کے نام سے ترتیب دی اور اس میں اس نے رسول اسلام کے متعلق ایک مستقل یا ایک مکمل باب قائم کیا جس میں اس نے لوگوں کو جو اسلام کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلائی جاتی ہیں ان کی تصدیق کرنے سے، اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں کھڑی جاتی ہیں ان کو ان کی تصدیق کرنے سے منع کیا، جس میں اس نے لوگوں کو اسلام کے متعلق جھوٹی باتیں جو پھیلائی جاتی ہیں ان کی تصدیق کرنے سے، اور جو ان کے نبی کے متعلق جھوٹی باتیں گھڑی جاتی ہیں ان کی تصدیق کرنے سے منع کیا۔ ثم یتحدث پھر وہ گفتگو کرتا ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، فیقول تو وہ کہتا ہے، لقد احببت میں نے پسند کیا، محمدً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لخلوی خالی ہونے کی وجہ سے، لیے خلوی خالی ہونے کی وجہ سے، نفسی ہی ان کی ذات کو، من الریاء ریاکاری سے، والنفاقی اور نفاق سے، یعنی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
ان کی ذات کے ریاکاری اور منافقت سے پاک ہونے کی بنیاد پر پسند کیا، و براءتھا اور ان کے پاک ہونے کی وجہ سے، منت تصنعی بناوٹ سے پاک ہونے کی وجہ سے، و طمعی اور لالچ سے، و حب الدنیا اور دنیا کی محبت سے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاکاری، منافقت سے خالی اور تکلف یا تصنع، لالچ اور دنیا کے محبت سے بری ہونے کی بنیاد پر ان کو پسند کیا۔ لقد کانا وہ تھے، منفردن منفرد تھے، بنفسہ العظیمہ اپنی عظیم ذات کے ساتھ وہ منفرد تھے، وخالق الکونی والکائناتی اور وہ منفرد تھے کس بنیاد پر؟ خالق الکون والکائنات یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کی بنیاد پر وہ منفرد تھے۔ وقد رآ اور انہوں نے دیکھا، سر الوجودی وجود کے راز کو، یسطع روشن دیکھا، امام عینیہ اپنی آنکھوں کے سامنے وجود کے راز کو روشن دیکھا، باحوالہ اس کی ہیبت کے ساتھ، و محاسنہ اور اس کی خوبیوں کے ساتھ، اور آپ نے وجود کے راز کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی تمام ہیبت اور اس کی خوبیوں کے ساتھ روشن دیکھا۔ لقد کانا صوت محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی، آتین آنے والی، من قلب الطبیعت الصحراویہ ایک ایسے دل سے طبیعتی جو فطری تھا، الصحراویہ صحرائی دل تھا، النقیہ پاک تھا، الطاہرہ صاف تھا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ایک فطری صحرائی پاک اور صاف دل سے آنے والی آواز تھی۔ ولہٰذا اور اس لیے، دالفا من الاذانی الی القلوب لہٰذا وہ دلوں سے، کانوں سے اتر کر دلوں میں چلی گئی، کانوں سے اتر کے دلوں تک چلی گئی، واستقرت اور مسکن بنا لیا، یا وہ جاگزیں ہو گئی یا اس نے قرار پکڑ لیا، کلماتہ ان کی گفتگو نے، فیہا ان دلوں میں، اور اس لیے وہ کانوں سے دلوں تک اتر گئی اور ان کی باتوں نے دل میں گھر کر لیا۔ ہم اس کو دہرا لیتے ہیں سارے کو ایک دفعہ۔ کارلائل ان انصاف پسند مفکرین میں سے ایک انگریزی کاتب کارلائل ہے، جس نے ہیرو شپ کو پسند کیا اور ان لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کھڑا ہوا تمام زندگی کے میدانوں میں سے۔ پھر اس نے ایک کتاب ہیروز کے نام سے تالیف کی اور اس میں اس نے رسول اسلام کے متعلق ایک مکمل باب قائم کیا، جس میں اس نے لوگوں کو اسلام کے متعلق جھوٹی باتوں جو پھیلائی جاتی ہیں ان کی تصدیق سے، اور ان کے نبی کے متعلق گھڑی ہوئی باتیں جو پھیلائی جاتی ہیں ان کی تصدیق کرنے سے منع کیا۔ ثم یتحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کرتا ہے، فیقول پس وہ کہتا ہے، لقد احببت کہ میں نے پسند کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، ان کی ذات کے خالی ہونے کی وجہ سے، ریاکاری اور نفاق سے خالی ہونے اور تصنع، لالچ اور دنیا کی محبت سے پاک ہونے کی بنیاد پر پسند کیا۔ اور لقد کانا منفردن بنفسہ الکریمہ اور وہ اپنی عظیم ذات میں منفرد تھے اور خالق کون و کائنات کے ساتھ تعلق میں وہ منفرد تھے، اور انہوں نے وجود کے راز کو اپنی آنکھوں کے سامنے پوری ہیبت اور
خوبیوں کے ساتھ روشن دیکھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ایک فطری، صحرائی، پاک اور صاف دل سے آنے والی آواز تھی، اور اس لیے وہ کانوں سے دلوں میں اتر گئی اور ان کے کلمات نے اس میں گھر کر لیا۔ اگلا ہمارا ہے لارڈ ہیڈلی۔ اصل میں یہ انگریزی کے نام ہیں جو اردو میں عربی میں منتقل کیے گئے ہیں، تو یہ لارڈ ہیڈلے ہے، تو اس کو لارڈ ہیڈلی پڑھیں گے۔ یا تحدث لارڈ ہیڈلی، گفتگو کرتا ہے لارڈ ہیڈلی عن شخصیت محمد بن عبداللہ، وہ محمد بن عبداللہ کی ذات پر گفتگو کرتا ہے، بھی اعتباریہ، اس اعتبار سے المثل الاعلیٰ، ایک اعلیٰ مثال ہونے کی بنیاد پر گفتگو کرتا ہے۔ فیقولو، پس وہ کہتا ہے، انا بے شک، لنبیش العربیشی، نبی عربی کے لیے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن عربی تھا تو ان کو نبی عربی بھی کہا جاتا ہے ان کے وطن کی نسبت سے۔ بے شک عربی نبی کے اخلاق تھے، قویتاً مضبوط تھے، متینتاً مضبوط کی سینس میں، یا جس کو کہتے ہیں ثابت تھے، سنجیدہ تھے، اس سینس میں آتا ہے۔ وہ شخصیتاً، اور وہ ایسی شخصیت تھے، وزینت، جو تولی گئی، و محست، اور ناپی گئی، واختبرت، اور پرکھی گئی، جو تولی گئی، ناپی گئی اور پرکھی گئی، فی کل خطوۃ، ہر پاؤں پر، خطوہ کہتے ہیں ہر قدم پر، من خطا حیاتی ہی، اپنی زندگی کے راستے کے ہر قدم پر ناپی گئی، تولی گئی اور پرکھی گئی، ولا نقصا، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے، فیہا، اس میں، علی الاطلاق، ہرگز، اور اس میں بالکل کوئی کمی نہیں ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اخلاق مضبوط، سنجیدہ تھے، اور ان کی شخصیت ایسی شخصیت تھی جو ناپی گئی، تولی گئی اور پرکھی گئی زندگی کے راستے پر ہر قدم پر، لیکن ان میں کوئی کمی نہیں پائی گئی۔ وَبِمَا، اور چونکہ، اننا، ہمیں، فی حاجتن، ضرورت ہوتی ہے، الی نموذج کامل، ایک مکمل نمونے کی، نموذج نمونہ، کامل مکمل نمونے کی، یفی، کہ وہ پورا کرے، بھی احتیاجاتنا، ہماری ضرورتوں کو، فی الحیاتی، زندگی میں، اور ہمیں زندگی میں ایک مکمل نمونے کی ضرورت ہوتی ہے جو زندگی میں ہماری ضرورتوں کو پورا کرے۔ ظاہر آپ کے سامنے کوئی ایک نمونہ موجود ہوگا کہ کس کام کو کس طرح سے کرنا ہے، پھر ہی آپ اس کو کر سکو گے۔ فشخصیاتو، پس شخصیت، محمد النبی المقدسی، محمد نبی پاک کی شخصیت، مقدس، پاک، نبی، پس محمد نبی پاک کی شخصیت تسدو، پورا کرتی ہے، تلک الحاجہ، اس ضرورت کو۔ تسدو کا ویسے مطلب ہوتا ہے روکنا، یعنی اس ضرورت کا راستہ بند کرتی ہے، یعنی اسے پورا کر دیتی ہے۔ فاہیہ، پس وہ ہیں، پس وہ ہے، یعنی ان کی شخصیت کی طرف اشارہ کیا گیا، اس لیے یہ مؤنث کا صیغہ آیا ہے۔ فاہیہ، پس وہ شخصیت ہے، مرآتن، ایک آئینہ ہے، تعکسو، جو منعکس کرتا ہے، علینا، ہم پر، التعقل الراقی، ترقی کرنے والی عقل کو، والسخائی، اور سخاوت کو، والکرم، اور مہربانی کو، والشجاعت، اور بہادری کو، والاقدام، اور پیش قدمی کو، والصبر، اور صبر کو، والحلم، اور بردباری کو، والوداعت، والعفو، والتواضع، والحیاء، کل الاخلاق الجوہریۃ التی تکون الانسانیۃ فی اسما صورہا، اور وہ ہم پر منعکس کرتی ہے، وہ ایک ایسا آئینہ ہے جو ہم پر منعکس کرتا ہے ترقی کرنے والی عقل کو، سخاوت کو، اور مہربانی کو،
شجاعت کو اور بہادری کو، پیش قدمی کو، صبر کو، حلم کو اور بات کو جانے دینے کو، یعنی صبر و تحمل اور حلم، والعفو اور معاف کر دینے کو، والتواضع اور انکساری کو، والحیاء اور حیا کو، وکل الاخلاق الجوہریتی اور تمام جوہریہ یعنی بنیادی اخلاق، یہاں سے مراد یہ ہے یہ تمام عمدہ اخلاق جو ہیں، التی جو تکون الانسانیت جو انسانیت کو بناتے ہیں، بناتے ہیں انسانیت کو، فی اسما صورہا اس کی خوبصورت شکل میں اس کو بناتے ہیں، ان تمام اخلاق کو وہ آئینہ منعکس کرتا ہے ہمارے لیے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَرَا ہم دیکھتے ہیں ذالکہ ان چیزوں کو، فی شخصیاتہ ان کی ذات میں، بِأَلْوَانٍ رنگوں کے ساتھ، وَذَاتٍ روشن رنگوں کے ساتھ، اور ہم ان کی ذات میں ان چیزوں کو روشن رنگوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔